جی الماس پلیز انمیوٹ. السلام علیکم، میرا نام الماس افضل ہے اور مجھے نا یہ کوشچن پوچھنا ہے کہ سورۃ النور کی جو آیت نمبر 35 ہے اس کی جو نا ڈفرینٹ ایکسپلینیشنز جو دی ہوئی ہیں جو میں نے پڑھنے میں مجھے ملی ہیں، تو مجھے اس کا سمجھنا کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے اس کے بارے میں، کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں بتایا ہے. ویسے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں وہ آیت الکرسی میں بتایا، سورۃ اخلاص میں بتایا، پھر یہ تھرڈ لیول کی انفارمیشن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہے ہیں کہ میں کون ہوں، ایک لائٹ ہوں، مطلب کہ لیمپ میں، اور وہ جو لیمپ ہے اس کا جو چمکتا اس طرح سے جیسے ستارہ چمکتا ہے. تو اس کی ایکسپلینیشن آپ کیسے دیتے ہیں؟ کیونکہ اس میں نا انہوں نے اولیو آئل کے بارے میں بتایا ہوا ہے، اور وہ جو اولیو آئل ہے وہ یوز ہوتا ہے ہمارے لیے کس طرح سے، وہ نہ مغربی ہے نہ مشرقی. ایک پوری ویڈیو ہم نے کی بھی ہے، وہ آپ دیکھ لیجیے ایک تفصیل سے. ہم نے آپ کو کس چینل پہ ایک گھنٹے ڈیڑھ کی ویڈیو اس کے اوپر، اس کے زیادہ ہی کی ہوئی تھی. بہرحال اس میں 3 ایسے ایلیمنٹس ہیں، مے بی ایون مور، واللہ عالم، مگر 3 جو سامنے کے ایلیمنٹس تھے کہ جو بتا رہے تھے کہ یونیورس کی پوری آرکیٹیکچرل میک اپ اس آیت کے اندر موجود ہے، جس کے تھرو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ نے اس میں نشانیاں دے دی ہیں اس آیت میں، پورے یونیورس کا آرکیٹیکچر نظر آتا ہے اس میں. سوچنے والے، سمجھنے والے ان الفاظ کو بڑی آسانی سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور ایکچولی سچ اے بگ مومنٹ فار آل دوز پیپل جن کو ہلکا سا بھی اس لینس کے پہننے کا موقع ملتا ہے، وہ شوق میں چلے جاتے ہیں کہ اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے اتنے آسانی سے اور اتنے زبردست طریقے سے اتنی کلیئرلی یہ ساری باتیں جو ہیں وہ ان میں نشانیوں کے طور پہ اس آیت میں دکھا دی ہیں ہمیں. تو پوری ڈائمینشنز کا پورا کانسیپٹ ہے اس کے اندر. تو آپ کا نام کیا تھا؟ الماس افضل ہے میرا نام. جی، تو آپ کو ڈائمینشنز کا کچھ ہلکا پھلکا علم ہے؟ جی پتہ ہے. نہیں ایسے نہیں ہے، بالکل بھی ایسے نہیں. بہرحال جو ڈائمینشنز ہے، ابھی ٹائم کو نا ابھی بیچ میں لائیں. جو فزیکل ڈائمینشنز میتھمیٹکس کے تھرو اور فزکس کے تھرو اس لینس کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو 3 میجر نشانیاں ملتی ہیں. میں تو خالی یہ 2 چھوٹے سے علوم بتا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے انسانوں کو ایڈریس کیا ہوا ہے، تو ہم اپنے ہی علوم کے تھرو ہی یہاں تک کوشش کر سکیں گے. مگر جب ہائر آرڈر ٹینسرز کی بات ہوتی ہے نا، اس لفظ کا کچھ ہلکا پھلکا شگف ہے آپ کو؟ What are tensors and what are higher order tensors؟ مجھے تو میں نے اس کی اسٹرنگ تھیوری ہے نا اس سے کانسیپٹ لیا ہوا ادر ڈائمینشنز کا، جو وہ 5 to 11 ڈائمینشنز میں وہ. الماس کہیں یہ مت بتائیں کہ آپ نے کیا مطلب لیا. آپ میرا مطلب کے بارے میں جاننا چاہ رہی ہیں تو پہلے مجھے اسٹرکچر کر لینے دیں گفتگو. آپ کو ٹینسرز کا پتہ ہے؟ پتہ نہیں، شاید پتہ ہو، لیکن مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی اب ٹینسل کس کو کہہ رہے ہیں. ٹینسر نہیں پتہ. جی تو جو اللہ تعالیٰ نے قندیل کا لفظ استعمال کر دیا نا ادھر، وہ قندیل کا لفظ اور پھر نہ شرقی ہے نہ غربی ہے، یہ 3 بہت ہی بڑی نشانیاں ہیں. اوکے، قندیل اور the very fact that we cannot place it through our compasses. Okay, کوئی بھی کمپس، یہ دنیا والے کمپس نہیں. The very field of view and measurement جو کہ ہمارے پاس ہے وہ شرقی اور غربی میجرمنٹ ہی ہے ہماری. We put a certain point of reference before we can actually see any direction or measure any direction. سمجھ رہے ہیں؟ تو higher order tensors کا پتہ کریں کیا ہے، پھر آپ کو پتہ چلے گا اللہ تعالیٰ نے قندیل کیوں یہاں پہ ارشاد فرمایا، اور وہ قندیل کا لفظ کس طریقے سے ہائر آرڈر ٹینسرز کو پوری پرفیکٹ ایکسپلینیشن کے ساتھ ہوتا ہے، کتنی ڈائمینشن اس کے اندر فٹ آتی ہیں وہ بھی پتہ چل جاتا ہے. سو وین یو نو دا ہائر آرڈر ٹینسرز، اوکے، سیکنڈ رینک، تھرڈ رینک، رینک 4 اینڈ دین ہائر آرڈر ٹینسرز، تب آپ کو پتہ چلے گا کہ کس اینگل سے ایک اینگل ایسا ہے جسے میں دیکھ رہا ہوں یہ سارے کے سارے معاملے کا. باقی اللہ تعالیٰ نے کس طرح کے علوم آگے ابھی ہم پہ عیاں کرنے ہیں انسانوں پہ، وہ تو
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ جب تم ان لوگوں تک یہ پیغام پہنچاؤ گے جو میرے سامنے نہیں ہے اس وقت، تم میں سے نہیں ہیں، اور ان کی اگلی نسلیں جب یہ پیغام کو سمجھیں گی، قرآن کو، تو وہ بہتر سمجھیں گی کہ اس پیغام میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا خزانے چھپا رکھے. سو یہ وہ وقت آئے گا جب ابھی تو ہم میتھمیٹکس اور فزکس کے تھرو ڈیکوڈنگ کر رہے ہیں نا. سو جب آپ ٹینسز کا پڑھیں گی پتہ چلے گا آپ کو، تب پتہ چلے گا کہ وائی the very tesseract is placed inside this ayat. السلام علیکم، دس می فیصل عمران. آج کی یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ وہ کوانٹم فزکس کے بہت ہی کمپلیکس ٹاپک اسٹرنگ تھیوری کے بارے میں بات کریں. اسٹرنگ تھیوری کو موسٹ آف دا ٹائم دا تھیوری آف ایوری تھنگ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کے ذریعے ہی آپ اس دنیا کے وجود اور اس میں اندر جتنے بھی ہڈن ڈائمینشنز اور انٹر گلیکٹیکل ٹریولز ہوتے ہیں ان کو آپ کوانٹم فزکس کے ذریعے ہی ایکسپلین کر سکتے ہو. یہ بیسیکلی اس دنیا کا وجود کیسے آیا، کون سا ایسا ایلیمنٹ ہے جس کے ذریعے یہ تمام دنیا، یہ تمام مخلوقات اور تمام جتنے بھی یونیورس ہیں یہ کہاں سے ایگزسٹ کر رہے ہیں. لیٹس سے کہ اگر ایک بلڈنگ ہے تو اس کی اینٹ کہاں سے آئی ہے، وہ جو اینٹ ہے اس کا جو سینٹر پوائنٹ آف ڈیفینیشن ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے. تو بیسیکلی اس کا اسٹرکچر کیا ہے، ہاؤ اٹ ورکس. اور جو انسانوں کی سب سے بڑی ریسرچز میں سے یہ ایک بڑی ریسرچ ہے کہ کوانٹم فزکس کے ذریعے آپ اس طرح کی ہڈن ڈائمینشنز کو اور اس طرح کے ڈور ویز کو اوپن کر سکتے ہو جو کہ ہیومن ہسٹری میں پاسبل ہی نہیں تھے. کیونکہ یہ اتنا زیادہ ایک کمپلیکس ٹاپک ہے اگر دیکھا جائے تو سیم ایز اٹ از. جب ہم کسی اسپیس کی بات کر رہے ہیں تو اس میں جتنی بھی تبدیلیاں ہو رہی ہوتی ہیں، جتنی بھی چینجز ایگزسٹ کر رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو ڈائمینشن کے ذریعے ٹریگر کر سکتے ہیں کہ اس یونیورس کے اندر جو بھی چیز ایگزسٹ کر رہی ہے وہ ایٹم سے مل کر بنی ہوئی ہے اور اس کے اندر بہت سے ایسے پروٹون، نیوٹرونز اور نیوکلس وغیرہ ہوتے ہیں جن سے وہ ایک کمپلیٹ اسٹرکچر میں آ رہی ہوتی ہے. تو اسٹرنگ تھیوری از دیٹ کہ ہر جتنی بھی ہمیں چیزیں دیکھنے کو مل رہی ہیں ان کے اندر بھی ایک بہت سے ایسے چھوٹے مالیکیولز ہوتے ہیں یا ان کے اندر اس طرح کی. اسی طرح قرآن مجید میں بھی بہت سی ایسی صورتیں دیکھنے کو ملتے ہیں جس میں سورہ عصر ہے، سورہ کہف ہے اور بہت سی ایسی ملٹیپل آیات ہیں جن میں اگر غور و فکر تدبر کیا جائے تو ہمیں انٹر ڈائمینشنل ٹریولز دیکھنے کو مل سکتے ہیں. اور مسلمانوں نے ہی سب چیزوں کو ڈسکور کیا تھا کیونکہ اگر بیک ان دا ڈیز دیکھا جائے تو جو بھی جتنے بھی سائنسدان گزرے ہیں دے آر آل تبع تابعین. انہوں نے قرآن کو سائنٹیفکلی لینس سے دیکھا، انہوں نے قرآن کو